الحمد لصاحب الجلالہ والنعت لصاحب الرسالہ اما بعد۔ حضرات سامعین کرام، آج کے اس پیغام میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کی حقیقت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرما دیں اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ہر سال اجتماعی طور پر خوشی و مسرت کے اظہار کے لیے 2 دن عطا کیے۔ پہلا عید الفطر ہے، دوسرا عید الاضحیٰ ہے، جسے ہم بقرعید اور عید قربان سے یاد کرتے ہیں۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے عظیم تاریخی دن ہے، جس میں عظیم تاریخی کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ بالکل مستحق بھی ہیں، کیونکہ وہ ایسے کارنامے ہیں جن کی ہر ادا سے بندوں کو اظہار عبدیت اور اپنے مالک حقیقی کے لیے فنائیت کا سبق ملتا ہے۔ یہ قربانی کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، لیکن خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو قربانی سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی قربانی کو اللہ نے اس قدر پسند کیا کہ قیامت تک اسے جاری فرما دیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی مدتوں بعد ایک جگر گوشہ ملا تھا۔ ابھی وہ بالکل شیرخوار ہے، جو اپنی ماں کے ساتھ بے انتہا باپ کا محتاج ہے۔ ایسے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر ملک شام چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چوں چرا کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ملک شام روانہ ہو گئے۔ پھر جب بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے اور لمبی مدت تک دوری کی وجہ سے باپ کے دل میں لخت جگر کے تئیں مزید محبت و شفقت پیدا ہو جاتی ہے، تو ٹھیک اسی موقع پر حکم ہوتا ہے آپ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، جسے قرآن نے اس انداز سے بیان کیا: یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، یہ میرے لخت جگر، میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا کیا خیال ہے؟ تسلیم و رضا کا پیکر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا: یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے آپ اسے کر دیجیے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ خلیل اللہ سے پوچھو اور ذبیح اللہ میں دیکھو۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے لخت جگر پر چھری چلائی۔ اللہ نے لخت جگر کی جگہ ایک جانور پر چھری چلا کر نہ صرف لخت جگر کو بچا لیا، بلکہ ان کے اس جذبہ اطاعت اور عشق و محبت سے بھرپور قربانی کو رہتی دنیا تک زندہ رکھنے کا فیصلہ فرما دیا۔ الغرض، قربانی کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت تو جانور کو ذبح کرنا ہے، اور قربانی کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ خدا کی قربت کے لیے اپنی خواہشات و مرضیات کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ قربانی کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی محبت میں جب ٹکراؤ ہو تو خالق کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے مخلوق کی محبت کو کچلنے کی ہمت و صلاحیت پیدا ہو۔ قربانی کی حقیقت اور روح یہ ہے کہ محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے دنیا کی سب سے عزیز چیز اولاد کی قربانی دینے کی ضرورت ہو تو اس کی بھی قربانی دینے کا حوصلہ پیدا ہو۔ لہذا اس اہم عمل کو ادا کرتے وقت ان باتوں کا عزم کرنا چاہیے۔ نیز ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان وغیرہ دوسری معصیتوں کی محبت کو کس قدر کچلتے ہیں اور کچلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں: آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔